السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی مرتبہ زکوٰۃ پر ڈسکشن شروع کر دی تھی، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ زکوٰۃ کم سے کم انفاق ہے، جیسے کہ صلاۃ کم سے کم ذکر ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں قرآن مجید میں جس طرح سے اس دنیا کی زندگی کے ڈیزائن کو بیان فرمایا ہے کہ اس کے پیش نظر اصل میں کیا امتحان آزمائش تھی، اس کو اگر انسان سامنے رکھے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ضرورت مندوں، غریبوں پر، یہ اللہ کے ڈیزائن کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اور اس وجہ سے جیسے اللہ کو یاد کرنا ایک بالکل فطری چیز ہے، نیچرل ایک تقاضا ہے، بالکل ایسے ہی انفاق کرنا بھی ایک بالکل فطری ایکسپیکٹیشن، تقاضا ہے جو ہر اچھی نیچر رکھنے والے انسان کو اپنے اندر سے ایک انکلینیشن محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال کا ایک حصہ دوسروں پر خرچ کرے۔ کم سے کم کتنا کرے؟ کم سے کم وہ زکوٰۃ دے۔ تو میں مختلف قرآنی آیات کے ذریعے سے آپ کے سامنے یہ بیان کر چکا کہ انفاق فی سبیل اللہ کی کیا جسٹیفیکیشن ہے، یعنی اس کو کیسے قرآن مجید بیان کرتا ہے، اس کے مقصد کو، اس کے ضروری ہونے کو۔ اب اسی ڈسکشن کے آخر میں آپ کے سامنے قرآن مجید ہی میں بیان ایک واقعے کو پیش کر رہا ہوں، ایک سٹوری کو، جو بنیادی طور پر قارون کا واقعہ ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت امیر انسان تھا۔ اس بیان میں کہ جو سورہ القصص میں ہے، سورہ نمبر 28 ورس 76 آنورڈ، 76 to 82، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان کے خلاف سرکشی کی۔ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، اور یہ خیال کرتا تھا کہ وہ امیر ہے، اس وجہ سے اسی کو نبوت کا شرف حاصل ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو اس نے لوگوں کے خلاف سرکشی، زیادتی، ظلم کیا۔ بَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے، مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایسے خزانے کہ جو اس طرح کی جگہوں پر رکھے جاتے، ایسے گوڈاؤنز میں، ایسے تہہ خانوں میں، کہ جن کے باہر جو ان کے گیٹ ہوتے، ان کی کنجیاں ایسے لوگ اٹھاتے کہ جو بڑی قوت والے پہلوان ہوتے، بہت سارے مل کر اٹھاتے۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، جب اس کو اس کے قوم کے بعض لوگوں نے یہ کہا، یعنی ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے کہ جو سمجھدار بزرگ لوگ تھے، کہ دیکھو لا تفرح، تم زیادہ شیخی مت بگارو، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ شیخی بگارنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگ کہ جو اپنے مال، اپنے ظاہری دنیاوی جو بھی ان کی انڈاؤمنٹس ہیں، ان کو دیکھ کر دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر پا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور جس کو ہم کہتے ہیں شو مارتے ہیں، شیخی مت بگارو۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ شیخی بگارنے والوں کو، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور دیکھو جو اللہ نے تم کو دیا ہے، تم اس کے ذریعے سے آخرت کے گھر کو چاہو، اس کو حاصل کرو۔ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، لیکن دنیا میں بھی اپنے حصے کو مت بھولو،
یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو مال تمہیں ملا ہے اس مال کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اس کے نتیجے میں آخرت میں تم اعلیٰ اجر پاؤ اور دنیا میں بھی اچھی طرح رہو. دنیا میں جو تمہارے لیے اچھی زندگی کا ایک موقع ہے اس کو بھی تم نے نظر انداز نہیں کرنا. ایک بیلنسڈ زندگی گزارو. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, اور دیکھو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد مت مچاؤ. یعنی یہ جو تم اپنے مال کو اپنے پاس رکھتے ہو, اپنے مال کو اپنے ہی اوپر خرچ کرتے ہو, دوسروں کو نظر انداز کرتے ہو, اس سے جو امیر غریب میں فرق پیدا ہوتا ہے وہ اصل میں زمین میں فساد مچنے کا باعث بنتا ہے. ان اللہ لا يحب المفسدین, اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس کو جب یہ بات کہی گئی تو اس کے جواب میں قارون نے یہ کہا کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ تو جو کچھ بھی میں دیا گیا ہوں یہ میرے پاس جو علم ہے اس کا نتیجہ ہے. میرے پاس انٹیلیجنس, علم اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے, تو یہ میرا مال ہے. یعنی اس نے وہی حماقت کی کہ جو بہت سے سرمایہ دار حماقت کرتے ہیں. فرمایا کہ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا, کیا اس نے یہ حقیقت نہیں دیکھی کہ اللہ نے تو اس سے پہلے ہلاک کیا ایسے لوگوں کو, ایسی قوموں کو کہ جو اس کے مقابلے میں قوت کے لحاظ سے بھی اور کثرت یعنی لوگوں کی کثرت کے لحاظ سے بھی کہ جو اس کے خادم تھے, اس کے کام کرنے والے ہیں جیسے, ان سے کہیں زیادہ کثرت کے ساتھ لوگوں کی سپورٹ رکھنے والے لوگ تھے. لیکن اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. ان کے پاس قوت بھی تھی, ان کے پاس لوگوں کی کثرت بھی تھی اور قارون سے کہیں زیادہ تھی, مگر اس سب کے باوجود ان میں سے کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی. کیا اس نے اس بات کا خیال نہیں کیا؟ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون, اور مجرموں سے تو پوچھا بھی نہیں جائے گا. یعنی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر رہے تھے. وہ مجرم کے جو اتنے بڑے مجرم ہوتے ہیں ان کو تو فوراً پکڑ لیا جائے گا اور بغیر سوال کے ہی ان کے ساتھ ان کا معاملہ کر دیا جائے گا. فخرج علی قومہ فی زینتہ, تو کیا ہوا کہ ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے نکلا اپنی زینت, اپنے اعلیٰ لباس, اپنے دائیں بائیں خادموں کی ایک فوج کے ساتھ. قال الذین یریدون الحیات الدنیا, تو اس کو دیکھ کے کہا ان لوگوں نے کہ جو دنیا کی زندگی کے چاہنے والے تھے, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے کاش کہ ہمیں بھی وہ ملتا کہ جو قارون کو ملا ہے. انہ لذو حظ عظیم, یقیناً وہ بہت خوش قسمت ہے, بڑے نصیب والا ہے. وقال الذین اوتوا العلم, اور کہا ان لوگوں نے کہ جو علم دیے گئے, ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, برا ہو تمہارا, تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ جو اللہ بدلہ دیتا ہے وہ کہیں بہتر ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے. ولا یلقاها الا الصابرون, مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ مقام نصیب نہیں ہوتا سوائے ان لوگوں کو کہ جو صبر کرنے والے ہیں, جو ثابت قدمی دکھانے والے ہیں. فخسفنا به وبدارہ الارض, تو ہم نے اس کو اور اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا. فما کان لہ من فیۃ ینصرونہ من دون اللہ, تو کوئی گروہ, کوئی فوج ایسی نہ تھی کہ جو اس کی مدد کر سکتی اللہ کے سوا. وما کان من المنتصرین, اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد
کرنے والا بن سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور وہی لوگ کہ جو ابھی کل اس کی ریس کر رہے تھے، اس پر رشک کر رہے تھے، یقولون، وہ کہنے لگے، وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، یہ بات تو بالکل سمجھ میں آ گئی کہ اللہ پھیلا دیتا ہے رزق کو جن کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ، اور وہ تنگ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ لولا من اللہ علینا، اور اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا، لخسف بنا، تو وہ ہم کو بھی دھسا دیتا جیسے اس کو دھسایا ہے۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ کافر ناشکرے وہ کبھی فلاح پانے والے نہیں ہو سکتے۔ سو بیسیکلی اس پورے بیان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ری انفورس کیا ہے کہ جو اس سے پہلے ہم نے بہت سی آیات کے ذریعے سے پڑھا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اس آزمائش میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کے راستے میں خرچ کریں۔ جو ایسا نہیں کرتے اور اپنے پاس جو مال ہے اس کو اپنا مال، اپنی قابلیت، اپنے علم کا کرشمہ سمجھتے ہیں، ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اب آئیے زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتوں کی طرف۔ یہ لفظ زکوٰۃ کیوں اس مالی عبادت کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکیزگی، پیوریفیکیشن۔ سو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا گیا کہ یہ نفس کو پاک کرتا ہے، یعنی انسان کے اندر جب بے جا مال کی محبت داخل ہو جاتی ہے تو اس کا نفس گندا ہو جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے، دنیا میں مشغول ہو کے دنیاوی اسباب، وسائل، اس کی گلیمر، اٹریکشن میں جب انسان بہت زیادہ اوبسیسڈ ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کا دل خراب ہو جاتا ہے، اس میں گندگی آ جاتی ہے۔ تو جب انسان اپنے ہی ہاتھوں سے مال کا ایک حصہ نکالتا ہے تو اس بے جا دنیا کی محبت اور مال کی محبت میں کمی آتی ہے، اور یوں انسان پاک ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ توبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 ہے، اس کی آیت نمبر 103 میں، کہ یہ بعض لوگ کہ جو آپ کے ساتھ ہیں اور یہ کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں، کچھ برے کام بھی کرتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مال میں سے صدقہ نکالیے، یعنی ان کو کہیں کہ یہ اپنے مالوں میں سے صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو طہرہم وتزکیہم، اور آپ ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں اس کے ذریعے سے۔ یعنی یہ جو مال خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، یہ در حقیقت انسان کو پاک کرتا ہے۔ جب وہ خرچ کرتا ہے تو اس کا نفس دنیا کی محبت میں جو بے جا انسان کا رجحان ہوتا ہے اس کو کم کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ زکوٰۃ سے انسان کا مال بھی پاک ہوتا ہے۔ انسان جو مال کماتا ہے، اگر تو وہ حرام کما رہا ہے تو پھر تو کوئی چیز بھی اس کو پاک نہیں کر سکتی، لیکن حلال مال بھی ناپاک ہو جاتا ہے اگر اس میں انسان ایک کم سے کم خرچ اللہ کے راستے میں غریبوں اور دوسرے بہت سے پروجیکٹس کے لیے نہ کرے۔ سو گویا کہ زکوٰۃ نکالنے کے نتیجے میں انسان کا مال جو ادروائز جائز ہے وہ ناپاک ہونے سے بچ جاتا ہے اور پاک ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نتیجے میں انسانی جذبات بھی پاک ہوتے ہیں۔ انسان جب ایک ہی معاشرے میں غریب اور امیر دونوں طرح کے رہیں، جو امیر ہوں بہت امیر ہوں، جو غریب ہوں بہت غریب ہوں، تو آپ سے آپ
ایک منفی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو امیر ہیں. وہ منفی جذبات حسد کے ہوتے ہیں، نفرت کے ہوتے ہیں، دشمنی کے ہوتے ہیں، چوریاں، ڈکیتیاں، قتل اس وجہ سے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر امیر لوگ اپنے مال میں سے غریبوں کو دیں، ان کی مدد کرنے کو، اور اس انداز میں دیں کہ بھائی یہ تمہارا حق ہے، مال اللہ کا ہے، ہمیں اس نے دیا تاکہ ہم تم تک پہنچائیں، تو اس سے انسانوں کے درمیان بھی منفی فیلنگز کم ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اب آپ آئیں جناب کہ زکوٰۃ کی کیا کیٹیگریز ہیں اور ان کیٹیگریز میں زکوٰۃ کے کیا ریٹس ہیں. زکوٰۃ کی بنیادی طور پر 3 کیٹیگریز ہیں. کوئی کہنے کو کہہ سکتا ہے کہ 4 کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری تو وہ ہے کہ جو مشہور کیٹیگری ہے، یعنی 2.5% زکوٰۃ. آپ نے اپنے اخراجات کو، وہ آپ کے تمام جائز ضروریات جو آپ کے آپ جن کو استعمال کرتے ہیں، جن کے لیے آپ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسٹس کے جو آپ کے پاس موجود ہیں، جو آپ کے زیر استعمال ہیں، ان کے علاوہ ان ایڈیشن جو آپ کے پاس آپ کی سیونگز ہیں، کوئی بھی شکل ہو ان کی، سونا، چاندی، زمین، پیسہ، مال وغیرہ، اگر وہ استعمال نہیں ہو رہی اور وہ سیو کی ہوئی ہیں، تو سال کے اس ایک دن جس دن آپ اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتے ہیں، جو عام طور پر لوگ پہلی رمضان کو کرتے ہیں، آپ کو اس پر 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے. یعنی آپ نے یہ طے کر لیا 2.5% یعنی 1/40، کہ فرض کیجئے کہ آپ کے پاس آپ کی سیونگز ہیں 40,000، تو آپ نے 2.5% نکالی 1,000. لیکن یہ بات میں کچھ ٹھیک نہیں کر رہا، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن آپ موٹی موٹی بات یہ سمجھیں کہ 1/40 آپ کو نکالنا ہے اپنی سیونگز میں سے. یہ بات ٹھیک کیوں نہیں ہے، یہ میں ذرا آگے چل کے بتاؤں گا. دوسری جو زکوٰۃ کی کیٹیگری ہے وہ ہے زکوٰۃ آن پروڈکشن. یعنی کھیتی باڑی لوگ کرتے تھے اس زمانے میں، تو جو بھی وہ فصلیں اگاتے، پھل وغیرہ، اس میں سے 5% یا 10% اللہ کے راستے میں نکال لیتے. 5% اور 10% میں فرق یہ ہے کہ 5% اگر کوئی شخص اپنی زمین پر محنت بھی کرتا ہے اور اس میں وہ پیسہ بھی لگاتا ہے، سرمایہ بھی لگاتا ہے پانی حاصل کرنے کے لیے، تو 5% دے گا. لیکن ایک شخص صرف محنت کر رہا ہے اور پانی اس کو بارش کا ملتا ہے، جس کو آپ بارانی زمینیں کہتے ہیں، اس پہ جو فصلیں اگیں گی ان پہ 10% زکوٰۃ دینی ہوگی. اور بعض صورتوں میں زکوٰۃ 20% بھی ہے. جب آپ نے نہ محنت کی نہ سرمایہ کاری کی اور آپ کو کوئی چیز مل گئی، دفینہ مل گیا جو کسی اور کا نہیں ہے، ملا آپ ہی کو ہے، لیکن بہرحال وہ محنت اور سرمایہ کاری کے بغیر ملا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے لیٹ سے کسی ملازم کو کہتے ہیں، مالی کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہمارا لان ہے اس کو کھود دو، اس میں ہم کھاد ڈالیں گے تاکہ بہتر گھاس نکلے. وہ جب لان کو کھودتا ہے تو اس کے نیچے اس کو خزانہ ملتا ہے، سونا ملتا ہے. تو اب یہ جو سونا ہے اس پر آپ کو 20% دینا ہے. تیسرا جو زکوٰۃ کی کیٹیگری ہے وہ ہے لائف سٹاک پر، یعنی جو آپ کے پاس جانور ہیں، مویشی، ان پر جو زکوٰۃ ہے اس کے ریٹس فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں. اس میں بھی عام طور پر جو پرسنٹیج ہے وہ وہی 2.5% ہے، لیکن بہرحال وہ پھر مختلف جانوروں کی جو کیٹیگریز بنتی ہیں ان کے لیے مختلف قوانین ہیں.
چوتھا جو میں نے کہا تھا وہ اصل میں زکوٰۃ الفطر ہے. عید الفطر آنے والی ہے، تو اس سے پہلے بھی ہم کو اپنے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے فطرانہ دینا ہوتا ہے، اور وہ بیسیکلی اتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے کہ ایک فرد کے اگینسٹ دوسرا کوئی غریب فرد عید کے دن 2 وقت کا اچھا کھانا کھا سکے. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف کیٹیگریز ہیں، کھجور پہ کچھ اور ہے، کشمش پہ کچھ اور ہے، وغیرہ وغیرہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نصاب کیا ہے زکوٰۃ کا؟ نصاب سے مراد یہ ہے کہ وہ کتنی مالیت کی سیونگز آپ کے پاس ہوں کہ جن سے زیادہ اگر آپ کے پاس سیونگز ہیں تو زکوٰۃ آپ کو لگے گی، آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. لیکن اگر اتنی ہی آپ کے پاس سیونگز ہیں یا اس سے کم ہیں تو پھر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی. تو جیسے آپ کے ہاں ایک ہوتا ہے نا منیمم ٹیکسیبل انکم، بالکل اسی طرح سے یہ بھی ایک منیمم لیول آف ویلتھ ہے جس پر کہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. وہ 52.5 تولے چاندی ہے اور 7 تولہ سونا ہے. یہ کوئی 612 گرامز سلور ہے اور 81.6 جو گولڈ کی وہ ہے وزن ہے. اس کی کیا کیٹیگری بنتی ہے؟ 612 گرامز آف سلور ہے. گولڈ کو اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کی کیا گرامز میں ٹوٹل ویٹ بنتا ہے، بٹ یہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بیسیکلی اب ارریلیونٹ ہو گیا ہے کہ گولڈ کے کتنا وزن بنتا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ خود اندازہ کریں کہ اگر چاندی اور سونا دونوں کو آپ بنا لیں نصاب کے لیے بنیاد، تو اس میں کنٹرڈکشن آ جائے گی. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں مارکیٹ میں چاندی کی ویلیو کمپیئر ٹو سونا، تو یہ 52.5 تولے جو چاندی ہے یہ اپنی ویلیو میں 1 تولے سونے سے بھی کم ہے. تو یہ دونوں ایک ساتھ نہیں مانے جا سکتے. 7.5 تولے 52.5 تولے چاندی ہے، 7.5 تولے سونا، یہ ایک ساتھ نہیں مانے جا سکتے. ایسا کیوں ہوا کہ ان کو ایک ساتھ مانا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ نصاب ہے، تو اس زمانے میں 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوتی تھی قیمت 7.5 تولے سونے کی. اب حالات بدل گئے ہیں، تو ان دونوں میں سے جو اصل نصاب ہے وہ چاندی کی بنیاد پر ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی. اور وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہر سال اس کی اناؤنسمنٹ کرتا ہے. اس سال کی اس اناؤنسمنٹ کے مطابق یہ ویلیو بنتی ہے 46,136 46,136. سو یہ ہے وہ منیمم لیول آف ویلتھ جو اگر آپ کے پاس ہے یا اس سے کم ہے تو آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو اس سے جتنا زیادہ ہے آپ کے پاس اس پر 2.5% زکوٰۃ دینی ہے. تو اب آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ جو میں کیلکولیشن آپ کو بتا رہا تھا وہ کیلکولیشن ٹھیک نہیں بتا رہا تھا. اب آئیے دوبارہ کرتے ہیں. فرض کیجئے کہ آپ کے پاس جو ٹوٹل مالیت ہے تمام ایسٹس کی وہ ہے 1,26,136 1,26,136. آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں نے یہ فگر آپ کو کیوں بتائی ہے. اس میں سے آپ نکال لیں 46,136 46,136، تو باقی بچ گیا 80,000. آپ کو 80,000 میں سے پر زکوٰۃ دینی ہے. کتنی؟ 2.5%، یعنی 1/40.
80,000 روپے کا 1/40 جو ہے وہ 2,000 روپے ہے. آپ کو 2,000 روپے زکوٰۃ دینی ہوگی اس سال. اسی کو آپ ظاہر آگے بڑھا لیں کہ اگر یہ 1,000 سے 80,000 سے لاکھ ہو جائیں اینڈ سو آن، تو پھر اسی طرح سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ کٹے گی. پہلے مائنس کریں گے آپ 46,136 جو بھی اس سال کی 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کن کو دی جائے گی؟ اس کا جواب قرآن مجید میں ایک آیہ مبارکہ میں بیان ہوا ہے. وہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، سورہ نمبر 9 ورس 60. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. صدقات تو فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں. دو تو یہ مدیں ہوں گی، یہ ہیڈز ہو گئے، فقیر اور مسکین. ان میں کیا فرق ہے؟ اس میں کئی باتیں کی جاتی ہیں، مگر آپ یوں سمجھیے کہ ایک زیادہ اور دوسرا نسبتاً کم ضرورت مند ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود بھی کما رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود پوری نہیں پڑ رہی ہوتی، اور بعض لوگ کچھ بھی نہیں کما رہے ہوتے، ان کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے. بعض لوگوں کی غربت ہے مگر بہرحال گزارا ہو رہا ہے، اور بعض لوگوں کی غربت کا یہ عالم ہے کہ بہت زیادہ ان کے اوپر مسکینی اور غربت کے اثرات طاری ہو گئے ہیں. تو بہرحال تمام غریب لوگ جن کی ضروریات، جائز ضروریات زندگی ان کی آمدنی سے زیادہ ہیں، ان کو زکوٰۃ صدقات دیے جائیں گے. اچھا، یہ صدقات کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں زکوٰۃ کا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں زکوٰۃ بھی ایک صدقہ ہے. صدقات ایک جنرل ٹرم ہے. جب بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے آپ صدقہ دے رہے ہوں گے، لیکن صدقات میں سے بعض ایسے صدقات ہیں کہ جو لازم ہیں، جن کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. صدقات آپ جہاں خرچ کر سکتے ہیں وہیں پر آپ زکوٰۃ بھی خرچ کر سکتے ہیں. تو وہ فقراء ہیں، مساکین ہیں، والعاملین علیہا، اور وہ کارندے، کام کرنے والے جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اور زکوٰۃ پھر دیتے ہیں، زکوٰۃ مستحقین کو دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب آپ زکوٰۃ کا نظام بنائیں گے تو ایک پورا سسٹم بنے گا، اس کے اپنے اخراجات ہوں گے، وہ بھی صدقات زکوٰۃ کے فنڈز ہی سے استعمال کیے جائیں گے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور یہ ان پر بھی خرچ ہوگا کہ جن کے دلوں کی تالیف، جن کے دلوں کو قلوب کو قریب کرنا مقصود ہو. مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں جو مسلمان تو ہو گئے ہیں مگر ان کی معاشی حالت اچھی نہیں ہے، اور وہ اسلام میں دلچسپی نہیں لیں گے جب تک کہ آپ ان کو ان کی ضرورت کے مطابق کچھ نہ کچھ مال اسباب نہ دیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کے دل قریب آئیں گے. یہی معاملہ غیر مسلموں کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کی دعوت کو سنیں گے ہی نہیں، اس کے بارے میں دلچسپی نہیں لیں گے، اس لیے کہ ان کے معاشی حالات بہت برے ہیں. تو ان کو بھی اسی کیٹیگری میں شامل مانا جائے گا، ان پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. وفر رقاب، اور گردنوں کے چھڑانے کے لیے، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے. والغارمین، اور ان کو کہ جو بہت زیادہ نقصان سے دوچار ہو گئے، اچانک وہ اچھے بھلے حالات ہوتے ہوئے دھڑام سے نیچے گر گئے، یعنی بے انتہا ان کو نقصان ہوا. تو ان کو بھی دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے جو مقروض ہیں ان کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا. اور یہ جو پیچھے
غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے وفی رقاب کہا گیا تو وہ آج قیدیوں کو رہا کرنا بھی اسی مد میں شامل ہوگا۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کی بہتری کے لیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے راستے میں اگر جہاد کی ضرورت پیش آ جائے تو اس میں بھی زکوٰۃ صدقات کا مال لگے گا، اور اگر اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے دین کے علم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی یہ زکوٰۃ صدقات خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو چاہے وہ کتنے ہی امیر کیوں نہ ہو، جیسے ہی گھر سے وہ باہر نکلتے کسی اور دوسری بستی میں جاتے تو بالکل وہ یعنی ضرورت مندوں کی فہرست میں آ جاتے، تو ان پر بھی زکوٰۃ صدقات کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک لازمی حصہ ہے کہ جو مقرر کر دیا گیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی یہ وہ مختلف زکوٰۃ کی مدات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جب بھی حکمران خرچ کریں گے زکوٰۃ کا مال تو وہ اس کا لحاظ رکھیں گے کہ وہ اپنے اخراجات میں ان مدات کو، ان ایونیوز کو پیش نظر رکھیں۔ عام آدمی اگر وہ حکمرانوں کو زکوٰۃ نہیں دے رہا، اول تو زکوٰۃ حکمرانوں ہی کو دینی چاہیے، وہی اس کے مستحق بھی ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے اور پھر وہ صحیح جگہوں پر خرچ کریں، اور وہی اس کے ذمہ دار بھی ہیں۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ وہ خرچ نہیں کرتے تو پھر ایک عام آدمی اپنے لحاظ سے خرچ کرے گا، اور اس کے خرچ کرنے میں جو چیز اس کو پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ خرچ کرے ان لوگوں پر کہ جو ضرورت مند ہیں اے، اور جو اس کے قریب ہیں بی، یعنی اس کے رشتہ دار اس کے قریبی ہیں، اس کے ہمسائے اس کے قریبی ہیں، اسی طرح سے اس کے جاننے والے دوست وغیرہ جن کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، اگر وہ ضرورت مند ہو گئے ہیں تو وہ ان پر پہلے خرچ کرے گا اور بعد میں کسی اور مد پہ۔ اب آئیں آخر میں زکوٰۃ سے متعلق بہت سے آپ کہیے سوالات ہیں، بہت سے اختلافات ہیں، میں ان کو ایک ایک کر کے بیان کروں گا اور کوشش کروں گا کہ دونوں نقطہ نظر میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ اس میں جو بات بیان ہو رہی ہے دونوں جانب کیا دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ میں 5%، 10% اور 20% کا ایک کیٹیگری بنتی ہے، اس کے بارے میں ایک اجتہاد ہے جو کہتا ہے کہ یہ پروڈکشن کے پروسیسز پر اپلائی ہوگا، یعنی یہ صرف زراعت پر نہیں ہوگا بلکہ صنعت انڈسٹری پر بھی ہوگا اور سروس انڈسٹری پر بھی ہوگا۔ جہاں جہاں کوئی انسان محنت بھی کر رہا ہے اور اپنا کیپٹل بھی لگا رہا ہے، وہ ٹوٹل پروڈکشن، ٹوٹل آؤٹ پٹ کا 5% دے گا۔ جہاں انسان صرف محنت کر رہا ہے یا صرف سرمایہ لگایا ہوا ہے وہاں وہ 10% دے گا، اور 20% تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہاں دونوں میں سے کچھ نہیں ہے اور اس کو بہت مال ملا ہے تو 20% دے گا۔ اس میں ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری تنخواہیں جو ہم محنت کرتے ہیں، ٹیچنگ ہے، میڈیکل پروفیشن میں ڈاکٹرز کی فیس ہے وغیرہ وغیرہ، ان میں جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ اصل میں محنت ہے، تو وہ جو ان کی سیلری بنتی ہے اس میں سے 10% وہ نکالیں گے اس پوائنٹ آف ویو کے مطابق۔ دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو صرف عشر ہے، اور وہ زمین کی پیداوار پر اپلائی ہوگا
نہ کہ ہر پیداوار پر. سو یہ ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے. دوسرا ڈفرینس آف اوپینین اس معاملے میں ہے کہ جو ٹیکس ادا کیا جاتا ہے اس کا کیا معاملہ ہے. کیا جو حکمران ہیں وہ مسلمانوں سے ٹیکس چارج کر سکتے ہیں؟ اور اگر وہ کرتے ہیں تو پھر مسلمان کیا کرے؟ سو ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں کو مسلمانوں سے زکوٰۃ کے علاوہ کچھ نہیں لینا چاہیے اور انہیں ٹیکس عائد نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، زکوٰۃ الگ سے مددات پر خرچ اور ٹیکس کی اپنی الگ سے ضرورت ہوتی ہے. پہلا نقطہ نظر رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان حکمران مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول نہیں کر رہا جو اس کو کرنی چاہیے، بلکہ وہ ٹیکس وصول کر رہا ہے، تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ ٹیکس دیانتداری سے دیں. اس لیے کہ وہ جھوٹ تو بول نہیں سکتے، نہ وہ نظام کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں، مگر وہ الگ سے زکوٰۃ بھی کیلکولیٹ کریں. اگر ان کی زکوٰۃ ان کے ٹیکس سے زیادہ ہے جو انہوں نے پے کیا ہے، تو جو دونوں کا فرق ہے وہ ان کو دے دینا چاہیے اور ان کی زکوٰۃ گویا کہ ادا ہو گئی. لیکن اگر انہوں نے ٹیکس زیادہ دیا ہے اس زکوٰۃ سے کہ جو ان پر لاگو ہوتی ہے، تو پھر ان کی طرف سے زکوٰۃ چلی گئی. اللہ کی راہ میں کچھ مزید خرچ کرنا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. دوسرا نقطہ نظر یہ کہتا ہے کہ نہیں، زکوٰۃ الگ چیز ہے، ٹیکس الگ چیز ہے. آپ نے زکوٰۃ ہر حال میں دینی ہے، یہ اللہ کا حق ہے. ٹیکس تو ایک وہ ہے چٹی، ایک آپ کے اوپر بوجھ ہے. اس وجہ سے بہرحال مجبوری ہے، اگر آپ دیں گے تو، اگر نہیں دیں گے تو آپ پکڑے جائیں گے. اس نقطہ نظر رکھنے والے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ٹیکس نہ دے اور اپنے آپ کو ٹیکس نہ دینے کے باوجود بچا سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ٹیکس لینا ناجائز ہے. اس کے بعد ایک اور جو کنٹروورسی ہے، نقطہ نظر کا اختلاف ہے، وہ ہے ان آئٹمز کے بارے میں کہ جن کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے، وہ ایگزیمپٹ ہے. مثال کے طور پر گھوڑے، مثال کے طور پر ہیرے، مثال کے طور پر سبزیاں. ان سب کے مستثنیٰ ہونے کا ذکر احادیث سے ملتا ہے. سو بعض لوگوں کا کہنا یہ کہ جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں معلوم ہے تو پھر ہمیں اسی طرح سے اس قانون کو سمجھنا اور بیان کرنا چاہیے کہ بعض چیزوں پر زکوٰۃ نہیں لگتی. شاید یہی وجہ ہے کہ بعض دیندار خواتین ہیرے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہیرے پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. جو لوگ اس نقطہ نظر سے اختلاف رکھتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر چیز پر لگتی ہے، سونا، چاندی، روپیہ، ڈالرز اور ہیرے بھی، زمین کے پلاٹس، جس چیز کی بھی قیمت مارکیٹ میں وصول کی جا سکتی ہے اور وہ آپ کی ملکیت میں ہے، آپ اس کو ڈسپوز آف کر سکتے ہیں، تو سال کے اس دن آپ ان تمام ایسٹس کو ایویلیویٹ کریں گے اور اس پر زکوٰۃ دیں گے. اس میں کوئی ایگزیمپشنز کسی آئٹم کی نہیں ہے. جو آئٹمز حدیث میں بیان ہوئے ہیں ان کے بارے میں یہ حضرات کہتے ہیں کہ ان کے اس زمانے میں ایگزیمپٹ ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ تھی. مثلا جہاد کے لیے گھوڑے چاہیے ہوتے تھے تو گھوڑوں کو مستثنیٰ کر دیا ایک انسینٹو کے طور پر. جیسے ہمارے ہاں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ایسے علاقے کو ترقی دینی ہے کہ جہاں
حالات، معاشی حالات دوسرے علاقوں سے کمتر ہیں، تو آپ یہ انسینٹیو دیتے ہیں کہ 5 سال کے لیے اس انڈسٹری پر کوئی زکوٰۃ نہیں لگے گا، کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایگزمپٹ قرار دیا گھوڑوں کو کہ جو جہاد کے لیے استعمال ہوتے تھے. اسی طرح سے ہیروں کا معاملہ یہ تھا کہ ایک پریکٹیکل پرابلم یہ تھی کہ زکوٰۃ عام طور پر دی جاتی تھی اسی مال، اسی جنس، اسی کیٹیگری میں سے جس پر زکوٰۃ لگتی تھی. سو اگر سونا ہے تو سونے میں 1/40 کی ویلیو جو ہے سونے ہی سے نکال دی جاتی. فصلوں میں بھی ایسا ہی ہوتا وغیرہ وغیرہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیرے کے معاملے میں ممکن نہیں، اس لیے کہ ہیرے کی کچھ نوعیت ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو توڑیں گے تو بالکل پاش پاش ہو جائے گا، اس کی کرچیاں بن جائیں گی. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریکٹیکل ڈیفیکلٹی کی وجہ سے، عملی دشواری کی وجہ سے ہیروں پر زکوٰۃ کو مستثنا کر دیا. اسی طرح سے سبزیوں کا معاملہ تھا. سبزی میں بھی یہ عملی مشکل تھی کہ اگر آپ سبزی پر زکوٰۃ لگا کے مثال کے طور پر مدینے سے 50 میل دور کسی کھیت سے اس سبزی کو مدینہ منورہ لے کے آئیں گے تو وہ راستے میں خراب ہو جائے گی. اس کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس کو مستثنا کر دیا جائے، ورنہ ایک بڑی تعداد میں سبزیاں اگتی اور پھر ضائع ہو جاتی. سو کوئی نہ کوئی وجہ تھی کہ بعض آئٹمز کو ایگزمپٹ قرار دیا گیا. ابھی بھی مسلمان حکمران اگر کوئی انسینٹیو دینا چاہے یا کوئی پریکٹیکل پرابلم سامنے آ جائے تو وہ زکوٰۃ کے پوائنٹ آف ویو سے، نقطہ نظر سے بعض چیزوں کو وہ مستثنا قرار دے سکتا ہے. اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ کنٹروورسی ڈیبیٹ ہے تملیک کے مسئلے کے بارے میں. تملیک کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں بہت سے دیندار لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو یہ ضروری ہے کہ آپ جس کو زکوٰۃ دیں اس کو اس زکوٰۃ کا باقاعدہ مالک بنائیں. اگر آپ نے اس کو اس کا مالک نہیں بنایا تو آپ نے زکوٰۃ ٹھیک طرح سے ادا کی ہی نہیں. اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ شرط مان لی جاتی ہے تو پھر آپ اداروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. آپ زکوٰۃ کے پیسے سے غریب بچوں کے لیے اسکول نہیں بنا سکتے، یتیم خانے نہیں بنا سکتے، وغیرہ وغیرہ. سو یہ ایک نقطہ نظر ہے. اس کی وجہ کیا بیان کی جاتی ہے؟ اس کی وجہ ایک ٹیکنیکل وجہ بیان کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جہاں یہ قانون بیان ہوا ہے، اس کے الفاظ ہیں انما الصدقات للفقراء. صدقات تو فقراء کے لیے ہوتے ہیں، اور اس میں پھر آگے بھی باتیں بیان کی گئیں. تو یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انما الصدقات للفقراء میں الفقراء سے پہلے لام ہے، یہ لام تملیک ہے. یہ لام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس کو یہ مال دیا جائے اس کو اس کا مالک بنایا جائے. دوسرا نقطہ نظر یہ کہتا ہے کہ یہ بالکل غیر ضروری چیز ہے. ایسی کوئی شرط دین نے بیان نہیں کی ہے. آپ اگر کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، آپ چاہے اس کو مالک بنائیں چاہے مالک نہ بنائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو دلیل دی جاتی ہے انما الصدقات للفقراء، اس میں الفقراء سے پہلے جو لام ہے یہ عربی زبان میں کوئی 27-28 مفاہیم کے لیے آتا ہے. ان میں سے ایک مفہوم ہے مالک بنانا، کم تر مفہوم ہے. اس کا اصل مفہوم اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر یہ ہے کہ صدقات اور زکوٰۃ کا مال مسکینوں اور غریبوں پر خرچ ہونا چاہیے، ان کے کام آنا چاہیے،
اس کا فائدہ ان کو پہنچنا چاہیے. بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ کسی غریب آدمی کو مال دے کر اس کو مالک بنائیں گے تو اسے کوئی زیادہ خرچ کرنے کا اندازہ ہی نہیں ہے، وہ اس کو ضائع کر دے گا، وہ ایسی چیزوں پہ خرچ کرے گا جس سے کہ اس کے وہ مال کام نہیں آئے گا. تو کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حضرات کے جو تملیک کو شرط سمجھتے ہیں، یعنی مالک بنانے کو باقاعدہ زکوٰۃ کے دینے کی شرط سمجھتے ہیں، یہ حضرات اپنے مدارس اسی زکوٰۃ اور انہی صدقات کے مال سے چلاتے ہیں. تو ظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جانب تو وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ صدقات تو افراد کو ملنی چاہیے، وہ اداروں کو مل ہی نہیں سکتی، تو پھر یہ ادارے زکوٰۃ صدقات پہ کیسے چلتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں جی کہ اس میں پھر وہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جب زکوٰۃ صدقات کا مال ان کے پاس آتا ہے اور لوگ لا کر دیتے ہیں تو انہی کی تسلی کے لیے طالب علموں کو بلایا جاتا ہے، ان کو کھڑا کیا جاتا ہے اور ہر ایک کو کچھ نہ کچھ زکوٰۃ صدقات دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کے مالک بن جائیں. اور جیسے ہی یہ ڈونرز مدرسے سے نکلتے ہیں وہ سارا بال واپس لے لیا جاتا ہے اور اس کو مدرسے پہ لگا دیا جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں جی کہ اس ہیلے کی ضرورت کیا ہے؟ سیدھا سادہ آپ یہ کہیں کہ صدقہ اور زکوٰۃ کا مال ہمارے اداروں پر خرچ ہو سکتا ہے. ہمارے ادارے بنے کیوں ہیں؟ بھائی غریب طلباء کو تعلیم دینے کے لیے. تو یہ انڈائریکٹ طریقے سے یہ چیز اختیار کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے بعد ایک اور بڑا کنٹروورشل مسئلہ یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ غیر مسلموں کو دی جا سکتی ہے؟ ایک بڑا اسٹرانگ نقطہ نظر یہ ہے کہ ہرگز نہیں دی جا سکتی. دوسرا نقطہ نظر ایکولی اسٹرانگ یہ ہے کہ لازماً دی جا سکتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ صدقات غیر مسلموں کو نہیں دی جا سکتی، وہ بنیادی طور پر دو باتیں کہتے ہیں، یعنی جو ٹیکنیکل دلائل ہیں. ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے زکوٰۃ وصول کر کے بانٹنے والوں کو یمن بھیجا، وہی العاملین علیہا، جو اس کو کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر گیدر کرنے کے بعد ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو یہ فرما کے بھیجا انہیں کہ دیکھو تم وہاں کے یمن کے، معاف کیجیے گا، وہاں کے امیروں سے لے کر وہاں کے غریبوں کو دے دینا، ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دے دینا. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں ان کے امیروں سے مراد مسلمانوں کے امیر اور ان کے غریبوں سے مراد مسلمانوں کے غریب. جو لوگ اس نقطہ نظر کو نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے امیروں سے مراد یمن کے امیر اور ان کے غریبوں سے مراد یمن کے غریب. یعنی حضور نے فرمایا کہ دیکھو مدینہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، جاتے جاتے اتنا لمبا راستہ ہے اور گرمی کے موسم میں مال کا اکثر حصہ ضائع ہو جائے گا، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو یہیں پر خرچ کر دو. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا اصل منشا تھا، نہ کہ یہ تھا کہ تم مسلمانوں سے لے کے مسلمانوں کو دو. دوسری جو دلیل دیتے ہیں وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کا کہنا یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں یہ اعلان کیا کہ میں اب زکوٰۃ صدقات صرف مسلمانوں کو دوں گا. اس وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ صدقات مسلمانوں ہی کے لیے ہیں. جو لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اس اعلان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ صدقات غیر مسلموں کو دی جا رہی تھی، تبھی تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں اب نہیں دوں گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ اور صدقات غیر مسلموں کو بھی دی جا سکتی ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کیوں نہیں دی جا سکتی، وہ بھی تو آخر غریب ہیں، تو غریبوں کے لیے مسلمانوں کا مال خرچ ہونا چاہیے. اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ المؤلفۃ قلوبہم کی مد میں مال لوگوں کے دلوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے، چاہے کمزور نئے
مسلمان جو دائرہ اختیار میں ابھی حال ہی میں آئے ہیں، اور چاہے وہ غیر مسلم ہوں کہ جو اس زکوٰۃ صدقات کے خرچے کو یا اس کی پیمنٹ کو وصول کرنے کے بعد ان کے اندر رجحان دلچسپی پیدا ہو۔ اسی طرح سے ایک اور کنٹروورسی یہ ہے کہ سیدوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہرگز نہیں دی جا سکتی، اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بالکل دی جا سکتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کا کہنا یہ ہے کہ سید تو اللہ کے نزدیک ایک رتبے میں بلند ایک گروہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے نزدیک جو خاندان اتنا پسندیدہ ہے، محترم ہے، اس کا ہاتھ نیچے ہو، تو وہ زکوٰۃ صدقات وصول نہیں کر سکتے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے دین میں تو کسی خاندان سے وابستگی انسان کے لیے دینی لحاظ سے کسی بہتر مقام پر ہونے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تمام انسان اللہ کی نگاہ میں برابر ہیں، اور تمام انسان اپنے اپنے اللہ سے خوف اور اس کے تقوی کے لیول کی بنیاد پر اللہ کے یہاں محترم ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون متقی ہے کون نہیں ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بنو ہاشم کو زکوٰۃ صدقات وصول کرنے سے روک دیا، اس حد تک کہ آپ نے ان کو اس کام میں، یعنی ان کو کلیکٹ کرنے اور ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے کام میں بھی شامل نہیں ہونے دیا۔ اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے لیے مال غنیمت، جو جنگ میں مال ملتا ہے، اس کے 20% کو خمس کو، اور مال فے، وہ مال کے جو مسلمان فوجیوں کو، مجاہدین کو حاصل ہوتا ہے، ایسے کہ جنگ ہوئی نہیں، دشمن جنگ سے پہلے ہی بھاگ گیا، جیسے خیبر میں ہوا، ان دونوں اموال میں مال غنیمت کے بارے میں بھی اور مال فے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مال غنیمت میں تو 20% اللہ کے رسول اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے ہے، لیکن اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول اور رشتہ داروں کے لیے، للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، سو یہ ان سب کے لیے ہے، اور اس میں رسول کے علاوہ رشتہ دار بیان ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے یہ رشتہ دار کون ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے۔ اسی طرح سے سورہ حشر میں آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جتنا بھی مال فے ہے جو بغیر جنگ کے حاصل ہوا ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کے رسول، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے لیے ہے۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے خاندان کے سربراہ بھی تھے، تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو لوگ آپ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو نہ زکوٰۃ ملے گی، نہ صدقات ملیں گے، نہ وہ زکوٰۃ کو وصول کرنے اور اس کو تقسیم کرنے کے کام میں لگ کر تنخواہ لیں گے۔ اور آپ نے یہ اعلان کیا کہ آپ کا خاندان اصل میں بنو ہاشم ہے۔ ہاشم آپ کے پردادا تھے، تو آپ کے پردادا کی جو ساری فیملی ہے، یعنی آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی، آپ نے سب کو اس میں شامل کیا۔ سید تو ہمارے ہاں ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما کے خاندان میں سے ہیں، اور یہ تو گویا کہ بنو ہاشم کا ایک سب سیٹ ہے۔ اس کے بعد ایک اور کنٹروورسی ڈیبیٹ یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتے۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جن کے پاس نصاب سے زیادہ مال ہے، وہ خود امیر ہیں، تو وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے، سیدوں والی وجہ بھی اور یہ وجہ بھی، کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ زکوٰۃ دیں
تو آپ کو بتا کے دینی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ سید ہو، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ خود زکوٰۃ دے رہا ہو. تو جو لوگ ایک دوسرا نقطہ نظر رکھتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص خود زکوٰۃ دینے کا ذمہ دار ہو، مگر اس کی ضرورتیں اتنی ہوں کہ وہ زکوٰۃ لینے کا بھی حقدار ہو. گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہے لیکن کچھ سونا پڑا ہوا ہے جس پر زکوٰۃ لگتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کو اس سونے کو بیچنا چاہیے، مگر لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو جو صاحب نصاب ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ لے نہ سکے. اسی طرح سے ایک اور کنٹروورسی، ایک اور ڈیبیٹ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ دی جا سکتی ہے. جن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کا کہنا یہ ہے کہ والدین تو اپنے گھر کا فرد ہوتے ہیں بھائی. گھر کے فرد پر آپ زکوٰۃ کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ناشتہ جو ہے وہ زکوٰۃ فنڈ سے کریں گے. بھائی آپ کی فیملی کا کھانا ہے، ناشتہ ہے، تو اس میں زکوٰۃ کو کیسے آپ خرچ کر سکتے ہیں؟ جو لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، والدین کو سب سے پہلے حق ہوتا ہے اپنی اولاد کے مال پر. اس لحاظ سے اگر وہ گھر میں رہ رہے ہیں، گھر کے فرد ہیں، تو یقیناً ان کے اوپر زکوٰۃ صدقات خرچ نہیں ہوں گے. مگر اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس بس اتنے ہی پیسے ہیں جتنے اس نے زکوٰۃ میں نکالے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور مزید پیسے وہ نکال نہیں سکتا، اور والد صاحب کا بڑا سیریس آپریشن ہونا ہے، تو کیا وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے وہ آپریشن نہیں کرا سکتا؟ کیا اس کے زکوٰۃ کے پیسوں سے تو چھٹے محلے میں رہنے والے کسی کے والد کا آپریشن ہوگا اور ان کے والد صاحب بغیر آپریشن کے رہیں گے؟ وہ کہتا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. عام حالات میں ایک ہونہار اولاد کو اپنے مال کو اپنے والدین پر ایسے خرچ کرنا چاہیے کہ وہی اس کے اصل حقدار ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے، یہی بات حدیث میں بھی آئی ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو زکوٰۃ اور صدقات والدین پر خرچ نہیں کیے جا سکتے. اس کے لیے وہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی پیش کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسألونک ماذا تنفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر کتنا خرچ کرے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ کمزور مسلمانوں نے جب یہ محسوس کیا کہ قرآن مجید میں خرچ کرنے کا بہت ذکر آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آخر کتنا خرچ کریں بھائی، بہت زیادہ نہیں ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ان سے کہہ دو ما انفقتم من شیئن، ما انفقتم من خیرن، جو کچھ بھی تم خیر میں سے، خیر یعنی مال میں سے خرچ کرتے ہو، وہ کس پر خرچ کرتے ہو؟ فللوالدین والاقربین، تو وہ والدین اور رشتہ داروں، والیتامى والمساکین وابن السبیل پر تو خرچ کرتے ہو، یعنی یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر ہی تو خرچ کرتے ہو، اور کس پہ کرتے ہو؟ تو معلوم یہ ہوا کہ والدین پر، رشتہ داروں پر زکوٰۃ صدقات کا مال لگ سکتا ہے، ان پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ کیا ایک شخص جو زکوٰۃ دے دیتا ہے اپنے مال پر، وہ گویا کہ اب اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا؟ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک انسان بہت مالدار ہے، اس کے مال کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے حد و حساب کا، اور وہ زکوٰۃ دے دیتا ہے تو بس بہت کافی ہے، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ تو کم سے کم وہ سپینڈنگ ہے کہ جو اگر کوئی ایک شخص نہیں کرے گا تو حکمران زبردستی اس سے وصول کر سکتے ہیں، مگر انسان کے اوپر بعض اوقات دینی اور اخلاقی ذمہ داری زکوٰۃ سے زیادہ ہوتی ہے. آپ کے ہمسائے میں کوئی شخص ہے جو مر رہا ہے، اس کو کسی آپریشن کی ضرورت ہے، کسی دوا کی ضرورت ہے، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، اور آپ سے وہ اس کا تقاضا کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو زکوٰۃ دے دی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اخلاقی دینی طور پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنا چاہیے. جہاں کہیں آپ کو کسی کی واقعی ضرورت معلوم ہو جائے اور آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ مال ہو. وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کو بھی بیان کرتے ہیں اس مقصد کے لیے
کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ سے وفاداری کرنے والے نیک بندے وہ ہیں کہ جو آت المال علی حبہ، جو مال دیتے ہیں اس کی محبت کے باوجود، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ رشتہ داروں کو دیتے ہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، اور پھر آگے فرمایا وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا وہ الگ بیان ہوا اور زکوٰۃ الگ بیان ہوئی، کہ جو آپ سمجھیں کہ ایک کم سے کم خرچہ ہے۔ اور آخری کنٹروورسی تو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا، یہ آخری نہیں ہے، میری لسٹ میں آخری ہے، ورنہ تو آئی ایم شور کہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی ڈیبیٹس ہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ دیتے وقت آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں یا نہیں؟ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ لازماً بتانا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سید ہو سکتا ہے کہ وہ خود زکوٰۃ دینے والا ہو، اس وجہ سے وہ اس کا مستحق نہ ہو، تو آپ کو پہلے بتانا چاہیے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا وہ یاد آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنو ہاشم پر زکوٰۃ کو مستثنیٰ کیا تھا وہ ایک زمانے کی بات تھی، اس لیے کہ آپ اپنے خاندان کے سربراہ تھے، آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جب آپ کی جنریشن اس دنیا سے رخصت ہوئی اس کے بعد قانون ختم ہو گیا، ورنہ تو دین کو حکم دینا چاہیے تھا نا کہ لوگ اپنے اپنے شجرے یعنی مینٹین کریں، برقرار رکھیں، اور وہ ثابت کریں کہ وہ ہاشمی ہیں۔ وہ نادرہ میں کوئی ریکارڈ ہونا چاہیے کہ فلاں شخص ہاشمی ہے، فلاں شخص نہیں ہے۔ ایسا کوئی حکم ہمارے دین میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے کسی کو یہ بتانا کہ تم کو جو میں دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ ہے، یہ قطعاً کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ کے کسی کو زکوٰۃ دیں گے کہ یہ زکوٰۃ ہے تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ زکوٰۃ وصول نہیں کریں گے، وہ اس سے ہچکچاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ شرط ایک غیر ضروری شرط ہے، آپ کو زکوٰۃ صدقات کا مال دینا چاہیے، اور ایسے دینا چاہیے کہ بھئی یہ ایک بھائی کی طرف سے، ایک بہن کی طرف سے آپ اس کو تحفے کے طور پر قبول فرما لیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔